السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا سبق ہے باب القراءۃ فی صلاۃ الکسوف کیف ہی، یعنی نماز کسوف میں قرأت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، آہستہ قرأت ہونی چاہیے یا باواضح بلند قرأت ہونی چاہیے۔ اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے صاحب کتاب نے اس باب کو مرتب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ہمیں ضروری ہے اس سلسلے میں ہمارے فقہا کے مذاہب کیا ہیں۔ پہلا مذہب یا پہلا قول امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور فقہا، ان حضرات کے نزدیک صلاۃ کسوف میں بالجہر قرأت یہ مسنون نہیں ہے بلکہ بالسر ہی مسنون ہے، یعنی ان تمام حضرات کے نزدیک آہستہ قرأت کرنا یہ مسنون ہے، باواضح بلند قرأت کرنا یہ مسنون نہیں ہے۔ دوسرا مذہب ہے حنابلہ اور احناف میں سے صاحبین کا، اور خود امام طحاوی کی بھی یہی رائے ہے، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ جمعہ اور عیدین کی طرح صلاۃ کسوف میں بھی بالجہر قرأت کرنا یہ مسنون ہے۔ یہ ہو گئے مذاہب۔ صاحب کتاب نے فریق اول کے دلائل کو باب کے آغاز میں بیان کیا ہے، اور فریق ثانی کے دلائل اور ان کی ترجیحات کو جو ہے دوسرے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ دیکھیے فریق اول کے دلائل، جن حدیثوں سے ان حضرات نے صلاۃ کسوف میں بالسر قرأت کو مسنون قرار دیا ہے اور بالجہر کو خلاف سنت قرار دیا ہے۔ تو اب ہم پہلے کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ دیکھیے پہلی حدیث، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا ابن لہیعۃ عن یزید بن ابی حبیب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف حرفا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نماز کسوف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حرف بھی نہیں سنا، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ سرن قرأت کی گئی ہو۔ اگر بالجہر قرأت کی گئی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم از کم کچھ الفاظ تو سماعت ہوتے تھے، لہٰذا یہ پہلی حدیث ہو گئی ابن عباس کی روایت۔ دوسری روایت، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابو عوانہ، پھر اس کے بعد تحویل سند ہے۔ وحدثنا حسین بن نصر قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر بن معاویہ عن الاسود بن قیس عن ثعلبۃ بن عباد عن سمرۃ بن جندب، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، قال انہوں نے فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف لا نسمع له صوتا، حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کسوف پڑھائی لیکن ہم نے آپ کی آواز کو نہیں سنا۔ یہ دو روایتیں ہو گئیں۔ حضرت سمرہ بن جندب کی جو ابھی حدیث نقل کی گئی اس کو امام طحاوی نے مزید دو سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان سندوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری سند اس کی، حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الاسود بن قیس عن ابن عباد رجل من بنی عبد القیس عن سمرۃ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یعنی بنو عبد القیس کے ایک شخص نے حضرت سمرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔ اور ایک سند، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن الاسود بن قیس عن ثعلبۃ عن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ ثعلبہ حضرت سمرہ سے روایت کرنے والی، انہوں نے بھی اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔ تو گویا یہ اصل میں دو حدیثیں ہوئیں، ایک حضرت ابن عباس کی اور دوسری سمرہ بن جندب کی۔ متن کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے یہ 5 حدیثیں ہو جاتی ہیں غالباً۔ امام طحاوی ان تمام حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد مذہب کی وضاحت کرتے ہیں۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا
فذهب قوم الى هذه الاثار، فقہا کی ایک جماعت ان حدیثوں کی طرف گئی ہے اور ان حدیثوں سے انہوں نے استدلال کیا ہے. فقالوا، اور انہوں نے کہا ہے ہاکذا صلاۃ الکسوف، نماز کسوف اسی طریقے سے پڑھی جائے. کیسے؟ لا یجہر فیہما بالقراءۃ، صلاۃ کسوف کی دونوں رکعتوں میں بالجہر قرأت نہیں ہوگی. کیوں؟ لأنہا من صلاۃ النہار، کیونکہ یہ دن کی نماز ہے اور دن کی جو نمازیں ہیں ان میں سرًا قرأت ہوتی، جیسے ظہر اور عصر. اب یہ بھی چونکہ دن کی نماز ہے صلاۃ کسوف کی، لہذا اس کو بھی سرًا پڑھا جائے گا. تو فریق اول کے دو دلیل ہیں، ایک دلیل تو حدیث پاک ہے اور دوسری دلیل قیاس ہے کہ دن کی نمازیں سری ہوتی ہیں، لہذا صلاۃ کسوف بھی سری ہوں گی. وممن ذهب الى ذلك ابو حنیفہ، اور جن حضرات نے ان حدیثوں سے استدلال کیا ہے اور صلاۃ کسوف میں بالسر قرأت کے قائل ہیں، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے. یہ ہو گیا صاحب. اب اس کے بعد امام طحاوی جمہور کا مسلک بیان کر رہے ہیں. وخالفهم فی ذلک آخرون، دوسرے فقہا نے مخالفت کی ہے، اور دوسرے فقہا کی جو دلیلیں ہیں ان کا دار و مدار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پر ہے، جس کو یہاں امام طحاوی نے دو طرق سے بیان کیا ہے. پہلے مذہب کی صراحت کرتے ہیں جمہور کے، کہتے ہیں فقارو، دوسرے فقہا نے کہا ہے یجہر فیہما بالقراءۃ، کہ صلاۃ کسوف کی دونوں رکعتوں میں بالجہر قرأت کی جائے گی. ٹھیک ہے. وکان من الحجۃ لهم فی ذلک انه قد يجوز ان يكون ابن عباس والسمرۃ رضی اللہ تعالی عنہما لم يسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاته تلك حرفا وقد جہر فیها لبعدهما منه فهذا لا ينفي الجہر. یہ فریق اول کی روایات کا جواب ہے. امام طحاوی نے پہلے فریق اول کی دو حدیثیں ذکر کی، حضرت ابن عباس کی حدیث اور حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث. امام طحاوی نے فریق ثانی کے مذہب کی صراحت کی اور اس کے بعد فریق اول کی طرف سے پیش کردہ حدیثوں کا جواب دینا شروع کیا. اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے قرأت بالسر کے ثبوت میں ابن عباس اور حضرت سمرہ ان دو حضرات کی حدیثوں کو نقل کیا ہے، اور یہ حضرات اصاغر صحابہ میں سے تھے. اصاغر کا مطلب عمر کے اعتبار سے یہ حضرات چھوٹے تھے اور صلاۃ کسوف میں یہ پیچھے کھڑے ہو گئے تھے. تو ان حضرات نے حضور سے بہت دور ہونے کی وجہ سے ممکن ہے قرأت کی آواز نہیں سنی، اور ان حضرات کے نہ سننے کی وجہ سے قرأت بالجہر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ جواب کا خلاصہ ہے. اس عبارت کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. فرماتے امام طحاوی وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، اور فریق ثانی کی دلیل فریق اول کے خلاف اس سلسلے میں یہ ہے أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ، یہ ممکن ہے أَن يَكُونَ ابن عباس وسمرہ لم يسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاته تلك حرفا، کہ ان دونوں حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز میں ایک حرف بھی نہ سنا ہو. یہ ممکن ہے. وقد جہر فیہما، اور حضور نے اس نماز کو بالجہر پڑھا ہو. کیوں نہیں سنا ہو؟ لبعدہما منہ، ہو سکتا ہے یہ دونوں حضرات حضور سے دور ہو. فہذا لا ينفی الجہر، لہذا ان دونوں کا نہ سننا یہ قرأت بالجہر کی اس سے نفی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اذ کان قد روی عنہ انہ جہر فیہما، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز مروی ہے کہ حضور نے جو ہے صلاۃ کسوف میں بالجہر قرأت کی تھی. تو جب آپ سے اس قسم کی حدیث موجود ہے تو پھر اس حدیث کے موجود ہوتے ہوئے ابن عباس اور حضرت سمرہ کی حدیثوں کا یہی جواب دیا جائے گا کہ حضور نے بالجہر قرأت تو کی تھی، لیکن ان حضرات نے دور ہونے کی وجہ سے اس قرأت کو سنا نہیں. کیونکہ ان حضرات کی حدیثوں میں غور کیجیے، ان کے الفاظ کیا ہیں کہ ہم نے حضور سے کوئی حرف نہیں سنا، ہم نے حضور کی آواز کو نہیں سنا. سمرہ بن جندب کی روایت کیا ہے؟ لا نسمع له صوتا. اور ابن عباس کی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخوف صلاۃ الکسوف حرفا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہر قرأت نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے نہیں سنا. تو ان الفاظ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرات دور تھے اور دور ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضور کی آواز کو نہیں سنا. اور بالجہر کی ثبوت باضابطہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، جیسے کہ ان میں سے ایک روایت یہ فمما روی عنہ فی ذلک،
قرأت بالجہر کی جو روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل بالجہر مروی ہے اس میں سے ایک حدیث یہ ہے. اب وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں. فمما روی فی ذالک عنہ فی ذالک، حضور سے اس سلسلے میں جو حدیثیں مروی ہیں وہ ایک حدیث تو یہ ما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا ابن لہیعۃ عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ فرماتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہر بالقراءۃ فی کسوف الشمس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف میں بالجہر قرأت کی تھی. اب یہ بالکل صاف حدیث ہے کہ آپ نے بالجہر قرأت کی تھی. اس حدیث کو امام طحاوی نے دو سندوں کے ساتھ ذکر کیا. ایک سند تو ہم پڑھ لیے، دوسری سند دیکھیے. حدثنا فہد قال حدثنا الحسین بن الربیع قال حدثنا ابو اسحاق الفزاری عن سفیان بن حسین عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا. یہ دو سندیں ہو گئے. امام طحاوی کہتے ہیں فہذہ عائشہ، یہ حضرت عائشہ ہیں، تخبر انہ قد جہر فیہما بالقراءۃ، یہ خبر دے رہی ہیں اس بات کی کہ حضور نے دونوں رکعتوں میں بالجہر قرأت کی. فہی اولا لما ذکرنا، لہذا گزشتہ ابن عباس اور سمرہ بن جندب کی حدیث سے حضرت عائشہ کی حدیث یہ زیادہ اولا ہے بے اعتبار عمل کے. یہ تو ہوا حدیث کا جواب حدیث سے. اس کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں، حدیث پر سبق آگے چلا گیا. امام طحاوی فرماتے ہیں وقد کان النظر فی ذالک لما اختلفوا، اب جب حدیثوں میں اختلاف ہو گیا. حضرت عائشہ کی حدیث کہتی ہے کہ حضور نے بالجہر قرأت کی. ابن عباس حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث یہ کہتی ہے کہ حضور نے بالسر قرأت کی. تو جب حدیثوں میں اختلاف ہوا تو اب ہم نے قیاس کے ذریعے سے اس مسئلے کی وضاحت اور اس مسئلے کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کی. تو امام طحاوی نے یہاں پر ایک قیاس پیش کیا ہے. اس قیاس کو عبارت میں ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. قیاس یہ ہے کہ فریق اول نے کیا کہا. فریق اول نے پہلے تو ابن عباس اور حضرت سمرہ کی حدیث پر اپنے مذہب کا مدار، اس مذہب کو موقت کیا. اس کے بعد انہوں نے جو قیاس پیش کیا تھا وہ کیا تھا، اس کو ایک جملے میں پڑھ لیتے ہیں. لِأَنَّهُ مِن صَلَاةِ النَّهَارِ، تو فریق اول نے یہ کہا تھا کہ صلاۃ الکسوف جو ہے چونکہ یہ صلاۃ نہاریہ ہے یعنی دن کی نماز ہے، اس لیے اس میں جہر جائز نہیں ہوگا. لہٰذا ہم نے غور و فکر کر کے یہ دیکھا کہ کیا ہر صلاۃ نہاریہ میں قرأت بالسر لازم ہے یا نہیں ہے. بھئی فریق اول نے کیا کہا کہ صلاۃ کسوف میں بالجہر قرأت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ نہاری نماز ہے. لہٰذا ہم نے غور کیا کہ کیا ہر صلاۃ نہاریہ میں دن میں پڑھی جانے والی نماز میں قرأت بالسر لازم ہے یا نہیں ہے. یہ غور کیا تو معلوم ہوا کہ دن کی جو نمازیں ہیں دو قسم کی ہیں. کچھ نمازیں تو وہ ہیں جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں جیسے ظہر اور عصر اور سنت و نوافل، اور کچھ نمازیں وہ ہیں جو روزانہ نہیں پڑھی جاتی بلکہ خاص ایام میں پڑھی جاتی ہیں. جیسے فرائض میں اگر دیکھیں تو نماز جمعہ ہے، اور غیر فرائض میں دیکھیں تو نماز عیدین ہے. یا کسی عارض خاص کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے جیسے صلاۃ استسقاء ہے، قحط سالی کی نماز ہے. تو اب اس میں اصول کلی یہ ہوگا کہ جو نماز روزانہ پڑھی جاتی ہے اور کسی خاص یوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور نہ کسی عارض خاص کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے، تو ایسی صورتوں میں صلاۃ نہاریہ میں جہر مشروع نہیں ہے. جیسے کہ ظہر اور عصر خاص دن میں پڑھی جاتی ہیں اور ان کی سنتیں، اور جو صلاۃ نہاریہ روزانہ نہیں پڑھی جاتی بلکہ کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص ہیں جیسے جمعے کی نماز یا عیدین کی نماز، یا کسی خاص عارض کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے جیسے استسقاء کی نماز، تو ایسی صلاۃ نہاریہ میں قرأت بالجہر لازم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صلاۃ کسوف کس کے مشابہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے صلاۃ کسوف یہ اس نماز کے مشابہ ہے جو دن میں متعین، جو کسی خاص دن میں یا کسی عارض کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے جیسے صلاۃ جمعہ اور صلاۃ عیدین، ان کے ساتھ اس کو مشابہت ہے. اور استسقاء جو عارض کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے، اور ان سب نمازوں میں جہری قرأت لازم ہے. لہذا صلاۃ کسوف میں بھی بالجہر قرأت ہونا چاہیے جیسا کہ صلاۃ عیدین اور صلاۃ استسقاء میں جو کہ غیر فرض ہے، یہ فرض نمازیں نہیں ہیں. اسی طرح صلاۃ کسوف بھی غیر فرض ہے اور خاص عارض کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے جیسے صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی ہے، تو اس میں بھی
بالجہر قرأت ہوگی، اور یہی امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی ان دونوں حضرات کا مذہب ہے۔ یہ ہم نے خلاصہ پیش کر دیا نظر کا، اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، وقد کان النظر فی ذلک لما اختلفوا، اور اس اختلافی مسئلے میں ہمارا قیاس یہ ہے، ان رأینا الظہر والعصر یصلیان نہارا فی سائر الایام، کہ نمازیں دو قسم کی ہیں، ظہر اور عصر یہ دونوں نمازیں تمام دنوں میں دن کے وقت پڑھی جاتی ہیں، تمام ایام میں، ولا یجہر فیہما بالقراءۃ، اور ان میں بالجہر قرأت نہیں ہوتی ہے، ورأینا الجمعۃ تصلی فی خاص من الایام، اور جمعہ خاص دن میں پڑھا جاتا ہے، ویجہر فیہما بالقراءۃ، اور ظہر کی دونوں رکعتوں میں قرأت بالجہر ہوتی ہے، فکانت الفرائض ہاکذا حکمہا، لہذا فرائض کا تو یہی حکم ہے، یعنی جو فرض تمام دنوں میں دن کے اندر پڑھے جاتے، تمام ایام میں دن میں پڑھے جاتے ہیں، تو ان میں تو بالصدق قرأت ہوگی، اور جو فرض خاص دن میں پڑھا جاتا ہے، خاص یوم میں دن کے اوقات میں، تو اس میں بالصدق قرأت ہوگی۔ ما کان منہا یفعل فی سائر الایام نہارا خفت فی، کہ جو فرائض تمام دنوں میں یعنی تمام ایام میں دن کے اوقات میں پڑھے جاتے ہیں، خفت فی، تو اس میں بالصدق قرأت ہوگی۔ وما کان منہا یفعل فی خاص من الایام جہر فی، اور جو فرائض خاص ایام میں پڑھے جاتے ہیں اور دن کے اوقات میں، تو اس میں بالجہر قرأت ہوگی۔ وکذالک جعل حکم النوافل، اور اسی طریقے سے نوافل کا حکم بنایا گیا ہے، رکھا گیا ہے، ما کان منہا یفعل فی سائر الایام نہارا خفت فیہ بالقراءۃ، کہ جو نوافل تمام ایام میں دن کے اوقات میں پڑھے جاتے ہیں اس میں بالصدق قرأت ہوگی۔ وما کان منہا یفعل فی خاص من الایام، اور جو نوافل، یہاں نوافل سے مراد غیر فرض ہے، چاہے وہ واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو۔ وما کان منہا، اور جو نوافل خاص دن میں پڑھے جاتے ہیں، جیسے صلاۃ عیدین، یجہر فیہ بالقراءۃ، تو اس میں بالجہر قرأت ہوگی۔ ھذا ما لا اختلاف فیہ بین الناس، اور یہ جتنے مسائل ابھی تک ذکر کیے گئے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وکانت صلاۃ الاستسقاء، اور نماز استسقاء میں بھی بالجہر قرأت ہے، کس کے مذہب پر؟ فی قول من یرا فی الاستسقاء صلاۃ، جو حضرات استسقاء میں نماز کے قائل ہیں ان کے نزدیک صلاۃ استسقاء میں بھی جہری قرأت ہے۔ ھذا حکمھا عندہ یجہر فیہما، اور یہی حکم اس کا ہوگا ان کے نزدیک، یعنی جو حضرات نماز استسقاء کے اندر نماز کے قائل ہیں تو ان حضرات کے نزدیک استسقاء میں بھی بالجہر قرأت کی جائے گی۔ وقد شد قولہ فی ذلک ما روینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما تقدم من کتابنا فی ھذا فی جہرہ بالقراءۃ فی صلاۃ الاسقاء، اور ہماری اس بات کی تائید ہوتی ہے اس حدیث سے جس کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے گزشتہ ابواب میں، کیا؟ فی جہرہ بالقراءۃ فی صلاۃ الاستسقاء، کہ صلاۃ استسقاء میں بالجہر قرأت کی جائے گی۔ فلما ثبت ما وصفنا فی الفرائض والسنن، تو جب ہماری گفتگو سے فرائض اور سنن میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان صلاۃ الکسوف کذالک ایضا، کہ صلاۃ کسوف بھی ایسی ہی ہے، یعنی اس کے اندر قرأت بالجہر ہوگی، لما کانت من السنت المفعولہ فی خاص من الایام، کیونکہ یہ ایسی سنت ہے، یعنی اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایسی سنت ہے جو خاص ایام میں پڑھی جاتی ہے۔ وجب ان یکون حکم القراءۃ فیہا کحکم القراءۃ فی السنن المفعولہ فی خاص من الایام، لہذا ضروری ہے کہ اس میں بھی قرأت کا وہی حکم ہو جیسا کہ ان سنتوں میں، یعنی ان سنت نمازوں میں قرأت کا حکم ہے جو خاص ایام میں پڑھی جاتی ہیں، جیسے صلاۃ استسقاء، وہو الجہر، اور وہ جہر ہے، للمخافہ صلاۃ استسقاء یا پھر صلاۃ عیدین یا صلاۃ جمعہ، وہو الجہر للمخالفۃ، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، قیاساً و نظراً علی ما ذکرنا، اور وہ جہر ہے بلا اختلاف قیاس اور نظر کرتے ہوئے ہماری گفتگو پر۔ یہی امام ابو یوسف امام محمد کا مذہب ہے۔ یہ تو قیاس کی بات مکمل ہو گئی، نظر کی۔ امام طحاوی نے صاحبین کے مذہب کی ترجیح کے لیے، تائید کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کا ایک قول یہاں ذکر کیا ہے، دیکھ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وقد روی فی ذلک ایضا عن علی بن ابی طالب، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس سلسلے میں یہ مروی ہے، جیسا کہ سند کے ساتھ امام طحاوی نے اس کو یہاں بیان کیا۔ حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن الشیبانی عن الحکم عن حنش ان علی
جہرا بالقراءۃ فی کسوف الشمس، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے صلاۃ کسوف میں بالجہر قرأت کی تھی۔ تو حضرت علی کا عمل بھی یہی کہتا ہے کہ نماز کسوف میں قرأت کو بالجہر پڑھا جائے، بالجہر قرأت کی جائے گی۔ وقد صلی علی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قد رویناہ مما تقدم من کتابنا ھذا، اور یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ حضرت علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کسوف پڑھی تھی، جیسا کہ ہم ان سے اس کتاب کے پہلے باب میں روایت کر آئے ہیں کہ حضرت علی نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ بالجہر تھی، اسی لیے آپ بھی اپنے عہد خلافت میں جب آپ نے نماز کسوف پڑھائی تو اس میں بھی بالجہر قرأت فرمائی۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کسوف میں قرأت بالجہر ہے یا بالسر ہے۔ فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ بالسر ہے، اور اس سلسلے میں حضرت ابن عباس اور حضرت سمرہ بن جندب کی روایتوں کو یہاں ذکر کیا گیا، اور قیاس فریق اول کا یہ تھا چونکہ یہ نہاری نماز ہے اور نہاری نمازیں جیسے ظہر اور عصر ہے اس میں بالسر قرأت ہے، لہذا صلاۃ کسوف میں بھی بالسر قرأت ہونا چاہیے۔ جواب میں امام طحاوی نے پہلے ان حدیثوں کا جواب دیا فریق اول کی کہ ابن عباس اور حضرت سمرہ بن جندب کے قرأت نہ سننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور نے بالجہر قرأت نہ کی ہو، کیونکہ یہ دونوں حضرات کم سن صحابہ میں تھے، کم عمر صحابہ میں تھے، اور یہ دور تھے، دور ہونے کی وجہ سے انہوں نے نہیں سنا، لہذا ان کے نہیں سننے کی وجہ سے بالجہر قرأت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ حدیثیں اس بات کو ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں بالجہر قرأت کی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہل بالقراءۃ فی کسوف الشمس۔ تو حضرت عائشہ کی روایت سے تائید پیش کی اور ابن عباس اور حضرت سمرہ بن جندب کی روایت کا جواب دیا، اس کے بعد نظر پیش کی، نظر پیش کرنے کے بعد اخیر میں حضرت علی ابن ابی طالب کے عمل سے بھی فریق ثانی کے مذہب کی تائید فرمائی، لہذا امام طحاوی کا بھی یہی رجحان ہے کہ نماز کسوف میں بالجہر قرأت کرنا یہی مسنون ہے۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔